کو بتائیں کہ گزشتہ رات ہونے والی بارش کے بعد شہر لاہور کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی بھی جاری ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ موسم کی مزید کیا صورتحال ہے جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مبین حیدر سے۔ جی مبین۔ بالکل یہ صورتحال اگر ہم بات کرتے چلیں شہر لاہور کے موسم کی تو میں دیکھا گزشتہ روز بارش کے بعد پوری رات تقریباً بارش کا سلسلہ تقریباً جاری رہا شہر کے بیشتر مقامات اور وقفے کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کہیں پر تیز کہیں پر ہلکی بارش کا سامنا رہا۔ اس کے علاوہ آج بھی صبح سے ہی ہم نے دیکھا کہ بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر کے بیشتر مقامات پر کہیں پہ دھوپ ہے کہیں پہ بادل ہے۔ آج سارا دن بھی رپورٹس کے مطابق موسم جو ہے آلودہ رہنے کے امکانات ظاہر کیے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں درجہ حرارت کی تو کم سے کم درجہ حرارت جو ہے 26 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 39 ڈگری تک جائے گا۔ جبکہ اگر ہم بات کرتے چلے شہر لاہور کے ایکو انڈیکس کی تو ایکو انڈیکس بارش کے بعد جو اس پہ قدرے بہتری نظر آئی ہے۔ ایکو انڈیکس جو ہے تقریباً 80 سے 85 اوسط جو ہے وہ شہر کے اندر وہ ریکارڈ کیا جا رہی ہے، یعنی کہ ایکو انڈیکس پہ تو بہتری ہے لیکن اور موسم بھی آج جو ہے بارش کی وجہ سے موسم کے اندر درجہ حرارت پہ اچھی خاصی کمی محسوس کی جائے گی۔ درجہ حرارت جو کہ 42 ڈگری پر تھا اس وقت درجہ حرارت جو 39 ڈگری تک رہے گا اور اس کے علاوہ موسم ابرود رہنے کی وجہ سے سورج کی تپش بھی جو ہے وہ بھی کم محسوس کی جائے گی، یعنی شہری جو ہے آج کے دن اس سے پراپر لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ مبین۔ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر، مرغی کا گوشت 7 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 477 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر کے دام بھی 5 روپے بڑھ گئے۔ زندہ برائلر ہول سیل 317، پرچون ریٹ 329 روپے کلو مقرر۔ انڈوں کی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ ہوا، 256 روپے فی درجن بکنے لگے۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7560 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ آج بالکل آج دوسرے روز بھی برائلر جو ہے وہ مہنگا کیا گیا کیونکہ سپلائی جو ہے اس میں کمی آئی ہے، ڈیمانڈ بڑھی ہے اور جس کی وجہ سے ڈیمانڈنگ سپلائی میں گیپ پڑنے کے باعث برائلر گوشت 7 روپے فی کلو تک مہنگا کیا گیا۔ مرغی کا گوشت آج سرکاری ریلیز میں 477 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمتوں میں 5 روپے فی کلو تک کا اضافہ کیا گیا۔ فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر 305 جبکہ ہول سیل زندہ برائلر یا سپلائی ریٹ زندہ برائلر کی جو ہے وہ آج 317 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ پرچون بازاروں میں زندہ برائلر کی قیمت 329 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز برائلر گوشت کی قیمتوں میں 32 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا، آج مزید 7 روپے کا اضافہ کر دیا گیا اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ برائلر کی قیمتوں میں مصنوعی قلت پیدا کر کے جو ہے اضافہ کیا جا رہا ہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور آج مزید 1 روپے کا اضافہ کیا گیا، 255 سے قیمت بڑھا کر 256 روپے فی درجن مقرر کی گئی اور ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7560 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پولٹری مصنوعات میں برائلر یا انڈے دونوں ہی آج جو ہے وہ مہنگے کیے گئے۔ گزشتہ روز ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا لیکن اس اضافے کو کنٹرول نہیں کیا گیا اور آج مزید اضافہ کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سردار سلیم حیدر خان نے گورنر پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھایا اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد خان نے نئے گورنر پنجاب سے حلف لیا۔ گورنر ہاؤس میں تقریب حلف برداری میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد یاسین۔ میں سردار سلیم حیدر خان صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ پنجاب کی حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس لاہور میں منعقد ہوئی جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سمیت دیگر شریک ہوئے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شہزاد احمد خان نے سردار سلیم حیدر سے گورنر پنجاب کے عہدے کا حلف لیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے تقریر سے متعلق نوٹیفکیشن پڑھ کر سنایا۔ حلف برداری کی سادہ پروکار تقریب میں سبکدوش ہونے والے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان، آئی جی پنجاب، صوبائی وزراء، پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت سید خورشید شاہ، نیئر بخاری، راجہ پرویز اشرف سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ پیپلز پارٹی کے جالوں نے پارٹی پرچم اٹھا کر نعرے بازی بھی کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ بڑے عرصہ بعد جیالے کو گورنر ہاؤس بیٹھنے کا موقع ملا۔ پنجاب میں بیوروکریسی، انتظامیہ اور پولیس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے کسی جیالے سے ناانصافی ہوئی تو ہمارے گورنر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے گورنر ہاؤس میں رہنماؤں کارکنوں سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جیالے کو گورنر ہاؤس پنجاب
گورنر پنجاب بنانا ملک کے لیے بھی ضروری تھا کہ پیپلز پارٹی کو وہ سپیس ملے جو سیاسی کارکن کی ہوتی ہے. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ راجہ پرویز اشرف کو پنجاب میں تنظیم نو کے لیے 100 روز دیے گئے. میں اور گورنر پنجاب صوبے بھر میں تمام اضلاع کے دورے کریں گے. پنجاب اسمبلی میں حکومتی اتحاد کو بڑا جھٹکا. حکومتی اتحاد کو ملنے والی مخصوص نشستوں پر 27 ارکین کی رکنیت معطل. اپوزیشن رکن رانا آفتاب کا مخصوص نشستوں پر پوائنٹ آف آرڈر درست قرار. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایوان میں سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا. اسپیکر نے ارکان کی معطلی کے حکم پر آج سے عمل درآمد کرنے کا حکم دے دیا. رپورٹ کر رہے ہیں لیاقت علی. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے 27 حکومتی اتحاد کی خواتین اور اقلیتی ارکان کی رکنیت سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد معطل کر دی. اسپیکر نے اپوزیشن رکن رانا آفتاب احمد خان کے پوائنٹ آف آرڈر پر ارکان کو معطل کرنے کی رولنگ دی. آپ کے جو مسائل کا حل ہے وہ جو بھی احمد صاحب کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں. پروبیبلی اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہیز ٹو سٹ ود دی فیڈرل گورنمنٹ واٹر ڈپارٹمنٹ واٹر منسٹری اور پھر شاید آپ کے مسائل کا حل ہو سکے تو آپ ان سے ملیں اور تھوڑا سا اور گھومیں. معطل ہونے والی 22 خواتین اور ایک اقلیتی رکن مسلم نون کا ہے. پیپلز پارٹی کاف لیگ اور آئی پی پی کے ایک رکن کو معطل کیا گیا. مقصودہ بی بی، روبینہ نذیر، سلمہ زاہد، کمل نعمان معطل ہونے والوں میں شامل. زیبا غفور، سیدہ سمرین تاج، شہر بانو، آمنہ پروین اور سیدہ سمیرہ احمد بھی معطل. اقلیتی ارکان اسمبلی طارق مسیح گل، وسیم انجم، بسروچی بھی معطل ہونے والوں میں شامل ہیں. واضح رہے کہ پنجاب اسمبلی مسلم نون کے ارکان کی تعداد 226 ہے جبکہ اس کے 23 ممبران معطل ہوئے ہیں. اس طرح 203 ارکان رہ گئے. پیپلز پارٹی کے 16 ارکان تھے، 2 ارکان کم ہونے کے بعد 14 رہ گئے. آئی پی پی کے ارکان کی کل تعداد 7 تھی، 1 رکن کم ہوا تو باقی 6 رہ گئے. دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ کاف کی پنجاب اسمبلی میں ارکان کی تعداد 11، 1 رکن معطل ہو گیا، 10 رکن رہ گئے. جبکہ سنی اتحاد کونسل کے 103 ممبران ہیں اور اگر 27 نشستیں انہیں ملی تو ان کے ارکان کی تعداد 130 ہو جائے گی. لیاقت علی، لاہور نیوز. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب کو سیاح طور سے نکال کر ترقی کی جانب لے جا رہے ہیں. پنجاب نئے ڈیجیٹل دور میں داخل ہو رہا ہے. 40 لاکھ افراد کلینک آن ویل منصوبے سے مستفید ہوں گے. یہ رپورٹ دیکھیے. نئے دور کا نیا ڈیجیٹل پنجاب. اسکولوں میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی فراہمی. ایم او یو پر دستخط. پائلٹ پروجیکٹ شروع. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ڈی پی ایس مالٹون میں پائلٹ سیٹلائٹ انٹرنیٹ پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا. متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کے رکن شیخ احمد دلموک المختوم کی سربراہی میں یو اے کا وفد بھی اس موقع پر موجود تھا. وفد نے اسکولوں میں سیٹلائٹ سے ڈائریکٹ انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کے پروگرام پر بریفنگ دی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ پہلے فیز میں ملک بھر کے 5 اسکولوں میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی فراہمی کا آغاز کر رہے ہیں. پاکستان میں تعلیم میں ڈیجیٹل تبدیلی کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے. حکومت پنجاب طلبہ کو لیپ ٹاپ بھی دے گی اور سیٹلائٹ انٹرنیٹ بھی دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ڈائریکٹر صوفیہ شکیل کی بھی ملاقات. ایجوکیشن، ہیلتھ اور سوشل پروٹیکشن میں اشتراک کار پر تبادلہ خیال. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی نرسنگ کے شعبے میں بہتری کے لیے تعاون کی یقین دہانی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ انسانی وسائل کی ٹریننگ بنیادی ترجیحات میں شامل ہے. صحت اور تعلیم ترجیح ہے. 60 روز میں متعدد منصوبے لا چکے ہیں. کلینک آن ویل کی چھوٹی سی وین عوام کے علاج کے لیے بڑے بڑے کام کرے گی. پنجاب میں سرکاری سطح پر آٹزم کا پہلا اسکول بنا رہے ہیں. صوفیہ شکیل نے کہا کہ پنجاب بہت سے شعبوں میں دوسروں سے بہتر اور آگے ہے. موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومت پنجاب سے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے کنٹری مینیجر برائے پاکستان اور افغانستان ذیشان احمد شیخ نے بھی ملاقات کی. ملاقات میں پرائیویٹ سیکٹر، انویسٹمنٹ اور بزنس پلان سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا. اناج کے ذخیرہ میں نجی شعبے کی سرمایہ کاری کو متحرک کرنے پر بھی گفتگو کی گئی. نجی سرمایہ کاروں کے تعاون سے کاروباری سرگرمیاں بڑھانے پر آئی ایف سی کو سراہا گیا. مریم نواز کا کہنا تھا کہ گرین انرجی، زراعت، انفراسٹرکچر اور ہیلتھ میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے. کسانوں کو ورکنگ کیپٹل فراہم کرنے کے لیے آئی ایف سی کی دلچسپی خوش آئند ہے. ذیشان احمد شیخ نے کہا کہ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن پاکستان کی ترقی میں معاونت کے لیے سرگرم عمل ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقاتوں میں سینیٹر پرویر شیر، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب بھی موجود تھیں. لیاقت علی، لاہور نیوز. قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پاک فوج کی جانب سے جناح ہاؤس میں جناح گیلری قائم کر دی گئی. گیلری میں قائد اعظم کے 34,000 پیپرز محفوظ کیے گئے ہیں جبکہ گیلری کو عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے. یہ رپورٹ. اعظم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پاک فوج کی جانب سے جناح ہاؤس میں جناح گیلری قائم کر دی گئی. جناح ہاؤس کے پہلو میں بنائی گئی گیلری کو عوام کے لیے کھول دیا گیا. مختلف اسکول کے بچوں کو جناح گیلری کا مطالعاتی دورہ کروایا گیا. جناح گیلری میں قائد اعظم کی زندگی کے مختلف ادوار، ان کی جدوجہد اور آزادی پاکستان تک کی تمام تصاویر ان کی زندگی کی داستان سنا رہی ہیں.
जिन्ना गैलरी का मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने दौरा किया। तलबा का इस मौके पर कहना था कि कायद आज़म की जिंदगी बारे जो कुछ पता नहीं था वो यहाँ आकर पता चल गया। गैलरी में कायद आज़म की सारी तारीख मौजूद है। कायद आज़म के बारे में बहुत डीपली पता चला है, जो हमें चीज़ें पहले नहीं पता थी वो भी पता चली है। कायद आज़म ने अर्ली लाइफ में क्या किस तरह गुजारी, फिर आगे किस तरह गुजारी और अभी उन्होंने किस तरह स्ट्रगल किया। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि इस तरह की चीज़ें, लेकिन हम प्रैक्टिकल के तौर पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है और इस तरह से होना चाहिए। आई अप्रिशिएट दिस वन। कायद आज़म ने अपनी सियासी ज़िंदगी में कैसे हमारे लिए स्ट्रगल की, कैसे जद्दोजहद के साथ जाने कुर्बान करके ये मुल्क हमें हासिल करवाया। गैलरी में एक ई लाइब्रेरी भी बनाई गई है जिसे आम शहरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने किसानों के साथ इजहार यकजहती के लिए 16 मई को एहतजाज की कॉल दे दी। कहते हैं हुकूमत का गंदम की खरीदारी ना करना ज़राअत को नुकसान पहुंचा रहा है। एहतजाज पहला मरहला है, हुक्मरान सीधे ना हुए तो उंगली टेढ़ी करना भी जानते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। जमात इस्लामी किसानों से इजहार यकजहती के लिए मैदान में उतर आई। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों की हिमायत में 16 मई को एहतजाज की कॉल दे दी। लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत का गंदम की खरीदारी न करना ज़राअत को नुकसान पहुंचा रहा है। एहतजाज पहला मरहला है, हुक्मरान सीधे ना हुए तो उंगली टेढ़ी करना जानते हैं। अब बहाने बनाए जा रहे हैं कि 400 अरब का किसान कार्ड लाएंगे। हम पहले मरहले पे 16 मई को इंशाअल्लाह लाहौर में एक बड़ा एहतजाज करेंगे। हुकूमत की इस फसल पर गंदम खरीदारी ना करने की जो पॉलिसी और हिकमत अमली है, हम इसे मुस्तरद करते हैं। इसी तरह किसान कार्ड का दावा करना, अभी तक किसान कार्ड की हिकमत अमली पॉलिसी भी वाज़ेह नहीं है और किसानों के साथ एक धोखा किया जा रहा है। नायब अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि किसानों को जो नुकसान पहुंचा है उसका अजाला करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम किसानों के हक में आवाज़ उठाएंगे। गंदम इम्पोर्ट की इंक्वायरी अभी तक आवाम के सामने नहीं लाई गई। गंदम जो इम्पोर्ट की गई उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भी अभी कौम के सामने नहीं है। आखिर इस मोलक और इस तबाहकुन पॉलिसी और फैसले का कौन जिम्मेदार था और किसानों को जो नुकसान पहुंचा है इसका अजाला करना हुकूमत की जिम्मेदारी। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा और हम किसानों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। इस मौके पर जमात इस्लामी के सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ, जावेद कसूरी और ज़ियाउद्दीन अंसारी भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़।